یہ سورہ انعام کے آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 وصیتیں فرمائی، اور یہ وصیتیں جو نا یہ پہلی کتابوں میں دی ہے، اور قرآن کے اندر بھی 10 ایک آیت کے اندر یہ 10 وصیتیں اللہ نے جمع فرما دی۔ اب اس کو آپ نوٹ کر لیں، یہ وصیت کیا ہے، اور یہ وصیت اللہ نے کر بندوں کے لیے مشرکین کے عقائد اور دعووں کی تردید کے بعد مشہور آیت جن میں اللہ نے ایسی 10 وصیتیں پر بیان فرمائی جس میں ساری آسمانی شریعت متفق ہے، یعنی آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سب متفق ہے، اور تمام ادیان سارے دین والے ان پر عمل کی دعوت دیتے ہیں کہ ان کو اوپر عمل کرنے سے انسانی سعادت کی حفاظت ہوتی ہے، اور اسے دنیا آخرت میں عزت اور کرامت کی زندگی اور حاصل ہوتی ہے جو اللہ انسان کو دینا چاہتا ہے۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ سب سے پہلی وصیت یہ نفل پڑھ کر اس کا ثواب کسی کو پہنچا سکتے ہو، لیکن کسی کے لیے نفل نہیں پڑھ سکتے۔ روزہ رکھ کر کسی کو ثواب پہنچا سکتے ہو، کسی کے لیے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ باتیں نوٹ کر لینا، کیونکہ بدھ متوں کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ ہم مشترک ہو رہے ہیں۔ تیری قسم، میری قسم، فلان کی قسم، بھائی قسم صرف اللہ کی، کسی کی قسم نہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جیسے اللہ خالق ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، محمد رسول اللہ مخلوق ہونے میں وحدہ لا شریک، اس کے برابر میں کوئی نہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی ہے، لیکن مخلوق ہونے میں سب سے پہلے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلی وصیت جو ہے شرک سے بچنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دی۔ دوسری یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، جو اپنی زبان و عمل سے تکلیف نہ دی جائے۔ جیسے میں گزارش کر چکا ہوں، والدین جو ہے یہ آسمانی تحفے ہیں، ان تحفوں کو، ان گفٹ کو قبول کرنا۔ ایسے بھی جو ہے زندگی کے جو اعمال ہمارے ایسے جیسے کرو گے ویسے بڑھو، جیسے اپنے باپ کے ساتھ کرو آپ کے بچے آپ کے ساتھ سہم وہی کریں، بلکہ اسے 2 قدم آگے کریں۔ جیسا آپ کے پنجابی کو مشہور معاملہ ہمیشہ میں سنایا کرتا ہوں، ہر رمضان پنجابی آتی نہیں لیکن گلابی پنجابی بات کو سناؤ، تھوڑا سا خاص بھی ہے روزے میں ہنسنا بھی اچھی بات ہے، مسکرانا بھی سنت ہے۔ ایک لڑکے نے اپنے باپ کو کندھوں پہ اٹھایا، دریا کے بیچ میں پہنچ کر پھینکنے لگے تو باپ نے اوپر سے پنجابی میں کہا اتنے آگے سٹنا، کیوں؟ میں نے اپنے پیوں نے سوچنا سیکھا، جیسا کرو گے تھوڑا سا آگے پھینک دو گے، میں نے اپنے باپ کو یہاں پھینک دیا، میں خود آپ نے دیکھا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ماں باپ جو نہیں، اللہ آپ کچھ بھی نہ پڑھو، ماں باپ کی دعا کے ساتھ پھینک دیتے، یہ اللہ ہمیں سمجھ لے۔ جن لوگوں نے ماں باپ کی دعائیں لی نا، وہ چاہے جس فیلڈ میں بھی چلے گئے نکل گئے، چاہے وہ دونوں مل سے آئے چلے، لیکن کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ اس لیے ماں باپ جن کے زندہ ہے خوش قسمت ہے۔ ماں باپ کو پیسے کروڑوں روپے دے دو، اس کی بدلے بیان بھی کر وہ خوش نہیں ہو، کچھ بھی نہ دو، لیکن یہاں تک کہتے ہیں جب آپ تھک کر آ کر نا اف یار میں تھک گیا، یہ اف کی وجہ سے باپ کے دل کے اوپر جو ہے تیر چلے، باپ کو پتہ نہیں میرے بیٹے کی، اس کے سامنے اف تک نہ کریں۔ بچے سامنے آتے نا پھر ماں باپ کی قدر آتی ہے، ورنہ قدر نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آپ کی جنت آپ کی جہنم آپ کے سامنے ہے۔ اگر کوئی کمی بیشی میری طرح ہو گئی ہے تو اللہ سے دعا کرو، ہر نماز میں اپنے والدین کے لیے دعا کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے کے لیے سارے ثواب کرتے رہو، قبر کے اندر بھی ان کے روح کو اللہ پہنچا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے دلوں میں وہ کرے گا، آپ کو معاف کر دے گا۔ ساری زندگی اپنے ماں باپ کی، یہاں تک کہ ہم بابا کو یا ماما کو کندھے پہ اٹھا کر طواف کریں، حج کریں، مینا عرفات چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ والدین کے حق ادا ہوتے ہیں، نہیں ادا کر سکتے، ہم تو یہاں سے وہاں ہاتھ پکڑ نہیں سکتے۔ تو دوسری وصیت کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ تیسرا یہ کہ اولاد کو فقر کے ڈر سے یا ننگ و عار کے خوف سے قتل نہ کیا جائے۔ خاندانی منصوبہ بندی تو ہم سب کریں گے، وقفہ رکھو بیچ بچوں کے، یہ نہیں ہے کہ سنبھال بھی نہیں سکتے، ایسے نہیں، یہ ہے شریعت کا وقفہ رکھو۔ نہیں ہے کہ 2 بچے زندگی اچھے، بچے یو کے چلا گیا، بیٹی شادی کر گئے، اچھا نوکر کر بھروسے۔ اس لیے جو ہر بچے جب دنیا میں آتا ہے اپنے رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، 10 بچے ہو 10 اللہ نے رزق کروانا پڑا، یہ ننگ و عار کی وجہ سے نہیں جاتے۔ یہ نہیں کہ میں مطلب ہر سال کے بعد جنہیں سفر بھائی کیا ہو جائے بچہ آ جائے، بات نہیں، اس میں وقفہ حکم ہے، اجازت ہے شریعت میں یہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ بھائی کہاں سے کھلائیں گے، بھائی آپ کہاں سے کھا رہے۔ اور چوتھے نمبر یہ کہ ہر قسم کی فواحش اور برائیوں سے بچا جائے، خواہ وہ خفیہ ہو یا علانیہ۔
چاہے وہ فیس بک کے اندر ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا میں ہو، دوسرے میڈیا میں ہو، مسجد کے اندر ہو، مسجد سے باہر ہو، دکان کے اندر ہو، گھر کے اندر ہو، یہ جو فواحش ہے ان چیزوں سے بچا جائے، اسے بچنے کی کوشش کرنا. ہم نے نہیں اس میں شامل ہونا. نہیں فلان کر رہے تھے، جیون کے خطیب سب کر رہے تھے. جیون کے خطیب آپ کے لیے دلیل نہیں ہے بھائی. کوئی انسان ہم سے غلطی ہو جاتی ہے. جیون کے خطیب غصہ کرے تو آپ بھی غصہ کرو. جو بول رہے نا، ویسے ہمارے اردو میں بہترین محاورہ ہے مولوی کا جو نا کیا بولتے ہیں، جو بولتا ہے وہ لے لو، جو کرتا ہے وہ ٹھیک ہے نا. اس لیے کبھی بیشی مولوی کے اندر بھی ہے میرے محترم دوستو بھائی. اور 5ویں نمبر میں کیا ہے، انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، یہ بدترین گناہ ہے. آج مکھی مارنا بہت مشکل ہے بڑھتا ہاتھ میں نہیں آتا، اور انسان مارنا بہت آسان. جو بھی آپ کے راستے میں ہائے ہوئے بہت اڑاؤ بھائی. جیسے آج کل پلاننگ، ایک پلاننگ میری اور آپ کے حکمرانوں کے، دوسرے تیسرے لوگوں کے، ایک پلاننگ میرے رب کے. جس کو رب نے بچانا اس کو کوئی نہیں مار سکتا. انسان کو قتل کرنا یہ وہ گناہ ہے کہ جس کو اللہ کی لعنت بھی ہے، غضب بھی ہے، اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا. اس لیے انسان چھٹی یہ کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ رکھا جائے. بھتیجا، بھتیجی، بھانجا، بھانجی، کوئی یتیم کوئی بھی آپ کے سامنے ہے، ان کے مالوں میں ناجائز ہے، بلکہ ان کے مال کو بچا کر ان کے ساتھ مدد کرو اپنے سے. اور اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ اس کا زندہ مثال ہمارے سامنے، زندہ مثال. کئی دوست ایسے بھائی جان، کچھ دن بھائی جان مجھے سنا رہے تھے کہ مجھے جو سنبھالا کس نے، فلاں نے، لیکن ہے میرا بڑا بھائی. باپ کے فوت ہونے کے بعد لیکن اس باپ کو اللہ نے ایسا دے دیا، بڑے بھائی نے سنبھالے، بڑے بھائی کو اللہ نے ایسے دیا مٹی اٹھایا سونے میں. اس لیے یتیم کے ساتھ جو آپ نے جو سلوک کرنا، اس کی مال پر ناجائز تصرف نہیں کر. آج تو ہم ماشاءاللہ پتہ چل گیا، پٹواری کو جو نا پتہ چل گیا یہ یتیم، اس کا کوئی پیچھے نہیں، قبضہ کر کے چل جاتے، آخرت کو بھول گئے. اور 7ویں نمبر پہ یہ کہ ناپ تول کو پورا کیا جائے. اب جیسے ہمارے دکاندار میں ان کو تو چھوڑو، سوشل میڈیا میں سب ایک وہ آیا کیا کہتے ہیں توڑنے والا، پیچھے سے کسی نے بنایا. اب ٹماٹر توڑ کر جو نا خاتون کو دے، وہ خاتون دوسری چیزیں تلاش کرے، وہ جو ٹماٹر میں اتار کے دفعہ کھا لیں. میں نے توڑ کر آپ کو دی. یا ایک وہ توڑ رہے ہیں جو نا ٹماٹر، اس کے سامنے خالص جو چیز ہے وہ شاپر بند کر کے جاتا ہے نیچے، پہلے سے غلط شاپر اٹھا. ریڈی والے کا یہ حال ہے تو دکاندار کے پوچھ کیا ہوگی. یہی ناپ تول کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر عذاب مسلط کر دیے، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے زمین سے، زلزلے کی صورت میں، کبھی جو ہے اوپر سے جو ہے بارشوں کی صورت میں. گندم پک گئے تو اس وقت بارش ہونی چاہیے، عذاب ہے، اس کو کیا کہے گا. اب گندم نہیں ہے. 8ویں نمبر کے سارے انسان کے درمیان میں عادل کو محفوظ رہ جائے، خواہ کوئی اپنا قریبی ہو یا دشمن. یہی کرنا، آپ کا دشمن بھی یا آپ کا بیٹا بھی کوئی غلط کام کرے، آپ غلط کو غلط ہی کہیں. میرے بیٹا ہے اس کو پھر وہ جو ہے کیا ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے. اب وہ پولیس والے جو نا ابھی وارڈن جو ہے وہ تھوڑا سا وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، ابھی پولیس میں کانسٹیبل ہی نہیں بنا تو بچے جو ہے موٹر سائیکل میں، وہ میں پولیس کا پتہ نہیں کی کر سکوں. نہیں بھائی نہیں، ہم بچے کو ایسے سزا دو کہ دوبارہ وہ آپ کے نام پہ غلط وہ نہ کرے. اللہ، میں خطیب صاحب پہ بیٹھا ہوں، میں امام صاحب پہ بیٹھا ہوں، آپ امام کی رسپیکٹ کرتے ہو. اس عہدے کو غلط سفید کوئی بھی ہوتا اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھا. اور اس کے بعد جو ہے نو یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کر جائے. اللہ کے ساتھ نے کہا الست بربکم، کیا تیرا رب نہیں ہوں؟ اللہ کیوں نہیں؟ تو اللہ کو رب جب مانا تو سب کچھ اس پر رہے. اکیلے میں ہو، لوگوں کے بیچ میں، اکیلے میں آنسو نہیں نکلتا ہے، لوگوں کو پیچھے دکھانے کے لیے تو ایسے چیختے ہیں چلاتے ہیں. اکیلے میں سارے کچھ ہڑپ کر جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے جو 2 3 4 5 6 کے سامنے جو وہ زکات وغیرہ یا کوئی ایسی چیز پکڑا کر دیتا میں دے دیتا. زکات بنتے ہیں لاکھوں، اور 5000 کسی غریب کو دے کر کہتا ہے میں غریب کو ساتھ مدد کرتا. غلط تو نہیں بول رہا. یہ حالت ہے. اس لیے زکات فرائض میں سے میرے محترم دوستو، زکات دیتے وقت جس کو دے رہے ہو اس کا آپ کو پتہ ہونا ضروری. اس لیے میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں زکات اپنے رشتہ داروں کو دے دو، غریبوں کو، کیونکہ رشتہ دار کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. ہاں اس میں ایک اور بات، اگر آپ نے کسی کو وکیل بنایا، خیر وکیل نے کیا آپ کے حق زکات ادا ہو گئی، پکڑ کس کی ہوگی؟ سال کے طور پر کسی جو نا دوسرے اس میں بھیجنا چاہ رہے تو بھائی ظفر صاحب کو دے دیا. اب ظفر صاحب بھائی نے غلط کر دیا، پکڑ ہی جو اللہ اس کے جو جس نے دینے والا اس کی زکات ادا ہو. اور اس کے بعد 9 نمبر 10 نمبر پہ یہ کہ صراط مستقیم کی
इत्तिबा की जाए, मुख्तलिफ रास्तों पर चलने से एहतराज किया जाए। ये वसीयत बयान करने के बाद अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कह दीजिए, मुझे अल्लाह ने दीन हक की हिदायत दी और अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन था, और ये मेरी नमाज और इबादत सारे अमाल खालिस अल्लाह के लिए, मैं इन अमाल से सिर्फ अल्लाह की रज़ा चाहता हूँ। सूरत का इख्तिताम इस बात पर हुआ कि दुनिया जो कुछ इसमें है ये इब्तिला और आजमाइश के लिए, ताकि मोमिन और काफिर और नेक और बद में फर्क हो जाए। इसलिए मेरे मुहतरम दोस्तों, ये औलाद क्या है? आजमाइश। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना का अंताजुमा का औलाद फितना है। वो भाई किधर से आप फितना का मतलब है आजमाइश। आजमाइश क्या है? बच्चे की तरबियत करना। बच्चे को मैं और आप जो कहेंगे वो नहीं करेगा, वो करेंगे जो हम करते हैं, जो देखते हैं घर के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ में। जो ना आप घर में चीखते हो और आगे जो ना बच्चा जो ना वो नरमा जैसा आप करते हो ऐसे ही होगा। ये हमारे अपने हमारे बच्चे जो ना होंगे वो हमारे अपने हमारे माँ बाप की गलती, मेरी कमजोरी में उनके नसीहत उनके जो ना वो तरबियत करते हो। जो ना मियां बीवी में लड़ाई में अक्सर दोस्त साहबा में कहते बच्चा छोटा भी हो ना, दूध पीते उसके सामने किसी को डांटो नहीं, उसके सामने मियां बीवी आपस में ना मिले, वो अंदर सेव कर लेता है। कैमरा है उसके पास आंखें, जी हाँ, उसके सामने जब आप जैसा करोगे वो बड़े तो हो झूम बढ़ते जाएंगे, तो मेरे बाबा ऐसा करते, अच्छी बात है बस। इसलिए मेरे मुहतरम दोस्तों, बच्चों के सामने बिल्कुल छोटे बच्चे, ये बच्चे जो ना बिल्कुल साफ कागज की तरह, जो आप करते जाएंगे ये इसमें नक्श होते जाएंगे, और इनको बिठाना बहुत मुश्किल है। मैं बुखारी भी पढ़ चुका हूँ, तिरमिज़ी भी पढ़, सिहाह सित्ता सारे 6 किताबें तक, तहावी भी, उसके अलावा जो ना इब्न माजा में 10 हदीस की किताबें पढ़ चुका हूँ। लेकिन बचपन में माँ की जो नसीहत है, कभी डांटो मुझे कुछ बात की कान में ऐसे, मुझे कभी बाप ने किसी बात में डांटा, वैसे बचपन से जफर भाई मेरी तबीयत में तेजी थी बचपन से, अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह ने सब कुछ मुझे दिया, लेकिन ये चीज मेरे साथ जाती नहीं। बहुत कोशिश कर, लेकिन बाबा के फौत होने के बाद तो काफी वो हो गए। तो बाप जो ना रीढ़ की हड्डी पीछे बैक में जना हुआ है, अब पीछे से हट गया। शुरू से मेरे वालिद और वालिदा यही बात मुझे बोला, बेटा ये गुस्सा कम करो या, और वो वाकई उस गुस्से की वजह से बुढ़ापा भी जल्दी आता है, उस गुस्से की वजह से आदमी की उम्र में भी कमी है। उस गुस्से, यानी गुस्सा जो ना आदमी के अमाल को ऐसे, नेक अमाल को ऐसे खा लेता है जैसे खुश्क लकड़ियों को आग खा जाती है। इस गुस्से से बचने की कोशिश करो, दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ो, जितने दुरूद पढ़ोगे आपका दिल जो है नरम हो जाएगा। उसके बाद सूरह आराफ, सूरह आराफ भी मक्की सूरत है, जैसा आपको बताया था, उसमें 3 चीजों का जिक्र है, अकाइद, रिसालत और तौहीद है। और इसमें एक खास सिर्फ 4 बातें यहाँ, या बनी आदम, या बनी आदम, या बनी आदम, 4 दफा अल्लाह ने इसमें जिक्र फरमाया। वो या बनी आदम में जो ना पुकारा, निदा, पहली निदा के 10 रुकों में जिसमें लिबास की नियामत के बारे में जिक्र है, आयत नंबर 26 में फरमाया, ए औलाद आदम, हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा है जो तुम्हारे सतर को भी छुपाता है और जिन्नत का भी बाइस है, तकवा का भी लिबास सबसे बेहतर है। दूसरे नंबर पर दूसरे रुकू की आयत नंबर 27 में जिसमें अल्लाह ताला ने इब्लीस के फितने से बचने की तरकीब करते हुए फरमाता है, ए औलाद आदम, कहीं शैतान तुमको बहकान ना दे, जैसे उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाल दिया, उनके लिबास उतरवा दिए ताकि उनके सतर दिखा दे। और तीसरे नंबर पे ये 10वें रुकू का आयत नंबर 31 जिसमें फरमाया है, ए औलाद आदम, हर नमाज के वक्त अपने जीनत यानी लिबास ले लो और खाओ पियो, इसराफ ना करो, बेशक इसराफ करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। चौथी निदा, ए औलाद आदम, अगर तुम्हारे पास तुम में से रसूल आए जो तुमको मेरी आयतें सुनाए, जो तकवा इख्तियार करे और अपने इस्लाह कर ले, ऐसे ना हो कि जो अपने इस्लाह कर लेंगे तो ऐसे को ना कोई खौफ होगा ना कोई गमगीन। यहाँ पहले 3 निदाओं में, 3 मुखातबीन में अल्लाह ने लिबास का जिक्र फरमाया। आज मेरे मुहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, हमने हर वो लिबास अपना लिया जो अंग्रेज को लिबास पहनाने वाले भी मुसलमान हैं। हम कहते हैं ये जीन्स और ये जो टाई शाई जो उनका ना उनका नहीं, ये तुर्कों के लिबास है, ये लोग नंगे होते थे। और मैंने अपने आंखों से जो अफ्रीका के अंदर देख चुका हूँ, वो सिर्फ यहाँ कोई चीज वो लगाते जैसे बच्चों को जो हम वो नहीं पढ़ाते निके, वो बाकी पूरा जिस्म जन्म करते। वही मेरे मुहतरम दोस्तों, भाइयों, तो ये नंगे थे, ये लिबास मुसलमानों ने पहना है, इस्लाम ने इनको पहना है। तो 3 दफा अल्लाह ने बनी आदम को मुखातब करके फरमाया कि लिबास लिबास लिबास। आज हम बच्चे क्या करते हैं, दुकान से पैसे देकर, फिर मेरे दोस्त है फैक्ट्री वाले इमरान अमजद साहब, शायद आपको जानते हो, यानी उनकी फैक्ट्री है, तो वो पेंट खरीदने के बाद उसको फाड़ते हैं, यहाँ से इधर से फाड़ते, उधर से फाड़ते, उधर से फाड़ते, कहीं जो ना वो छोटे छोटे सुराख होते, कहीं बड़े सुराख करते थे। मैंने कहा भाई इमरान ये क्या करते हैं, फैशन
میں کیا ہوا کافر نے بھی وہی وار کیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور سرکار کے جسم میں جو لباس ہے ان میں کتنے پیوند تھے؟ حضرت عمر خلیفہ بنے تو اس کے جو ہے قمیص کے اوپر کتنے پیوند ہیں؟ 70. پیوند کس کو کہتے ہیں؟ جب سوراخ ہو جائے اس کو سیا جائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں مولانا صاحب اور بچیوں کو پہنا رہے ہیں. اور اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا گردن ٹوٹ جائے اس میں کوئی چیز نہ کھانا. اب جا کر جو ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر وہ جرس میں آتے ہیں انسان کے لیے کینسر سے بھی زیادہ ڈینجرس زیادہ خطرناک ہے. کپڑے جو نا وہ پھٹے ہوئے نہ پہنا جائے اس کو سیا جائے 1400 سال پہلے فرمایا. لیکن ہم جو نا ہاتھ کو فیشن میں لے گئے یہ کیا ہو. اب جہاں پہ جا کر ہم خریدتے ہوئی. اس لیے میرے محترم دوستو لباس مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ فرض ہے. آپ کے پاس اور لباس کوئی نہیں کچھ بھی نہیں ہے. آپ کیا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں بس یہی ڈھک لیں. آپ مسجد میں آ جاؤ ہاتھ شریف کے ساتھ نماز ہو جائے گی ننگے سر آ جاؤ. لیکن بہتر طریقہ کیا ہے ہم شوز پہنتے ہیں پالش کرتے کہ نہیں کپڑے پہنتے ہیں پریس کرتے کہ نہیں. ہر چیز میں آپ جب کہتے ہو نماز کے لیے تو اس کے لیے بھی تیاری کرو اس کے لیے ہر چیز کو ڈالو وہ اس کی خوبصورتی. ورنہ میرے محترم دوستو ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد اگر چھپا کر نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی. یہ قبہ جبہ لبہ یہ کہیں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے صحابہ مدینے کے جو انصار وہ پوچھتے تھے نبی کون ہے صدیق کو. آج پیر کو تو بیچ میں دیکھتے بیٹا وہ یہ پیر ہے اس کے قبہ اور جبہ اور اس کے فلاں اور فلاں نہیں. صحابہ اور نبی میں کوئی تھا. حالانکہ سرکار دو عالم تمام انبیاء کے سردار اور پوری انبیاء علیہ السلام میں دعا ہے کہ اللہ محمد رسول اللہ کی امت میں پڑھا جائے. ان کے اور صحابہ میں فرق ہے. اور آج ہمارے پیر میں امام صاحب اور اکثر آتے ہیں یہاں پر جو نا بڑے صاحب پوچھتے ہیں امام کون ہے. میں جو آگے ہو جائے گا وہ امام پتہ ہی نہ چلا مسلمانوں کے ساتھ گل مل جاؤ. تو اس لیے لباس یہ اور خواتین کے لیے کیا ہے مکمل جسم کو ڈھانپنا چاہیے. لیکن آج ماشاءاللہ قربان کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. آج کیا کہ بھائیوں کی پینٹیں کہاں ہیں ایڑی کے نیچے. میری بہنوں کے شلواریں کہاں ہیں نصف کی انگلی پر. بالکل اس کو الٹا. اس لیے جو نا اب اس کو اوپر ریسرچ کر کے جرمن سائنسدان کا ہمیشہ میں اپنے نمازیوں کو سناتا ہوں یہ سورج کی جو شعاع ہے نا یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. جس کو اندر جو نا وہ کمی ہو نا انرجی وغیرہ اس کی جو دھوپ میں بیٹھا ہے اللہ کو اتنے طاقت دیتے اس کے اندر وٹامن ڈی یہ دوسری تیسری ایسی چیزیں جو اس کی کمی ہے تو آپ نے دھوپ میں بیٹھا کریں. جرمن سائنسدان 10 سائنسدان اسلام کے صرف سنت پہ عمل کرتے ہوئے 10 کے 10 مسلمان ہو گئے. اور مسلمان ایسے نہیں ہو گئے ہماری طرح میری آپ کی طرح ماں کا بول سے ان تو پھر ریسرچ کے کل رمضان شروع ہونے سے پہلے امریکہ میں جو نا فن وہ جو گلوکار وہ کیا کہتے ہیں جرنلسٹ جو نا مسلمان ہوا اور دوسرے تیسرے دن اس نے لیکچر دینا شروع کیا. وہ لیکچر کی لوگ سن کر ہو رہے وہ ادھر سے نکلے اسلام وہ مسئلہ. تو اب یہ سورج کی شعاعیں مرد کے ٹخنوں میں پڑتے چاروں طبق روشن ہوتے اس کے سر میں درد اس کے سر کے بال نہیں اٹھتے اس کے دوسری تیسری چیزیں نہیں ہوتی اس کے گردن میں لگتا تو یہ پٹھے اس کے مضبوط ہوتے ہیں. اور آج ہم کیا کریں بھائیوں کے ساروں کے پٹھے تھا رضوان بھائی مسجد کی بات میں خود پٹھے کام جو وہ کیا کہتا ہوں میڈیسن کھا کسی کو کیا ہوتا میں خود چن رہتا ہوں میں نہیں کرتا. اور ماں بہنوں کی اطلاعاتیں کیوں ہو رہے جب سورج کی شعاعیں عورت کے ٹخنوں پہ جو نا وہ پڑ جاتے ہیں اس کے دماغ خراب ہو جاتا ہے اور جس کے دماغ خراب وہ گھر نہیں بچ سکتا. 1400 سال پہلے سرکار دو عالم سے دن میں 5 دفعہ اگر یہ اس کے اندر ایسے مقناطیسیت ہے اس کے اندر ایسے جو نا وہ ہے شعاع حرارت ہے کہ اس کو گیلا کر کے گردن میں ہوگا گردن توڑ بخار نہیں ہوگی. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں 5 وقت کی نماز کے لیے 5 وقت نام وضو کے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا جب بھی آپ اس ٹائم کھیتوں میں جاتے نا جب واش روم میں جائے تو پہلے بائیں پاؤں اندر رکھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. نہیں ہے آپ کو عربی یا اللہ جتنے گندی چیزیں ہیں وہ جنات ہیں انسان کوئی ان سے میں پناہ مانگتا ہوں. باہر نکلا غفرانک یا اللہ آپ نے مجھے بچایا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو پخانہ ہے اس کو روک دیتا کوئی مائع کلام کھول سکتا ہے اللہ اس کو جاری کر دیتا کوئی اس کو بند کر سکتا ہے یا پیشاب بند ہو جائے. کئی لوگوں کو میں چیختے چلاتے ہوئے دیکھتا تو غفرانک اللہ نے مجھے آسانی دے دی. الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. اللہ تیرا شکر ہے
تکلیف دہ چیز سے مجھے کیا کر دی؟ حفاظت کر دی، مجھے عافیت دے دی. تو اب مسجد میں آؤ تو پہلے دائیں پاؤں اندر رکھیں، رائٹ. بچے نہیں سمجھتے، دائیں پاؤں، بابو کہتے ہیں دائیں کیا چیز ہے، رائٹ پاؤں اندر رکھیں. تو آپ کیا پڑھیں؟ اللہم افتح لی ابواب برحمتک، اے اللہ رحمت کے سارے دروازے میرے لیے کھول دے. پنجابی میں کرو، اردو میں کرو، عربی میں کرو. باہر نکلے تو بائیں پاؤں رکھ، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے فضل کی. یہاں سے انہوں نے کہا کہ بھائی جب آدمی مرتا ہے تو سب سے پہلے جان نکلنا شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ دائیں طرف سے. آپ واش روم میں جا رہے ہو، بائیں پاؤں اندر رکھو، باہر سے جان نکل جائے تو آپ باہر گریں گے کہ اندر گریں گے؟ باہر گریں گے. باہر زیادہ پاک ہے کہ اندر زیادہ پاک ہے؟ مسجد میں آئیں گے تو دائیں پاؤں رائٹ پاؤں ہم جب اندر رکھیں گے تو اندر زیادہ پاک ہے باہر؟ جان نکلے تو پھر کہاں گرتے ہیں؟ قربان جائے اللہ کے ہر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے آپ کو بتا دی. اس لیے میرے محترم دوستو، سنت چھوٹی چھوٹی بات کہنے کو تو چھوٹی لیکن ہے سنت. قیامت کے دن سنت کو ایک پڑھنے میں جائے گا، ساری کائنات کی چیزوں کو ایک پڑھنے میں جائے گا. باریک کون ہے؟ میرے ایک دوست ہے پروفیسر صاحب، اگر یہاں تشریف فرما، ناراض نہ ہوئیے گا. ایک موقع پہ انہوں نے کہا بھائی مولانا صاحب میں تو داڑھی کو مستحب سمجھتا ہوں. میں کہا ٹھیک. میں کہا مستحب کو آپ کیا کہتے ہو عربی میں؟ استحب یستحب استحبابا. نفل کا مطلب ہے زائد، نفل کا مطلب ہے زائد. پڑھنے ثواب، نہیں پڑھنے تو کوئی گناہ نہیں. استحباب مستحب، میں کہتا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پسندیدہ. میں نے کہا آپ کے پاس 2 ڈشیں رکھی جائے. پروفیسر صاحب 2 ڈشیں، ایک ڈش کس کا ہو؟ چھوٹے گوشت کی ہو. ایک ڈش جو ہے نا وہ آپ دال کی ہو. کون سا لے لیں گے؟ پروفیسر کہنے لگا میں چھوٹا گوشت لیں گے. میں نے کھانے میں پسندیدہ لیتا ہوں، سنت آتی معامل آ جاتا اس میں استحباب پسندیدہ میں نہیں لیتا. وہ کہتا مولانا صاحب میں آنکھیں کھول دی، میں تو پڑھاتا رہتا ہوں اتنے ساتھی سے. میں نے آنکھیں کھولنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات، پورے تڑپ کی بات ہے. مستحب تو داڑھی اگر مستحب ہے، اور کائنات میں سب سے حسین کون ہے؟ جلیل کون ہے؟ محمد رسول اللہ. داڑھی سے مزین اور میرے ایمان انشاءاللہ 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 روزہ سے ہوں، نماز پڑھ کر باوضو میں کہتا ہوں آپ نبی کی سنت سمجھ، مولوی کی نہیں، حاجی کی نہیں، دکاندار کی نہیں، اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر اس کو بڑھا دیا. انشاءاللہ آپ کو جہنم میں نہیں جانا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے محبوب کی سنت کو آگ میں، اللہ یہ نہیں کہے گا جہاد کی حدیث کے دار کاٹ کر جو ہے جنت میں پھینک دو، دار جو ہے جہنم میں پھینک دو، سر جو ہے جنت میں. نہیں، اللہ کی رحمت ہے. انہوں نے کہا یہ میرے نبی کو سنت سمجھ، اور نبی کو سنت سمجھ کر اس کو رکھو گے پھر ماشاءاللہ ہر جگہ میں آپ کے رہنمائی کرے گا. فیشنیبل. اس لیے میرے محترم دوستو، آؤ امت کو جوڑتے ہیں. آؤ جیسے اپنے لیے روتے ہیں دوسروں کے لیے بھی رونے والے بن جاؤ. اپنے بچوں کے لیے روتے ہیں دوسروں کے بچوں کے لیے